أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والإسمة الفاطمية والصولات الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات باکمال کے لیے ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو نازل کیا اور پھر ائمہ طاہرین کو نازل کیا. درود و سلام ہو ہم سب کا محمد و آل محمد جنہوں نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا. ہم معرفت کربلا کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. سٹارٹ میں ایک حدیث اپنے جیسے طالب علموں کے لیے درود کی فضیلت پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. رسول خدا نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا خدا اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مولا حسین کی کہ جس پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے خدا ہم پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور ہمارے نامہ اعمال سے 10 گنا مٹ جائیں گے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس لیے مومنوں کثرت سے محمد والے محمد پر درود بھیجا کرو. عزادارو، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، محمد جیسا نبی کوئی نہیں، علی جیسا ولی کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا جیسی خاتون کوئی نہیں، حسن جیسا حسین کوئی نہیں، حسین جیسا مظلوم کوئی نہیں، کربلا جیسا واقعہ کوئی نہیں اور عزاداری جیسا انتقام کوئی نہیں. عزاداری ایک ایسا انتقام ہے جس کی وجہ سے یزید اور ان کے ساتھی قیامت تک بے نقاب ہو گئے اور لعنت اللہ قرار پائے. یہ عزاداری اپنے عزاداروں کو درس دیتی ہے. یہ حسین کی مجالس ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے. یہ مجالس ہمیں شکر، صبر، عبادت، شہادت کا درس دیتی ہے. عزاداری تو انبیاء کرام نے کی ہے. عزاداری تو حضرت نوح نے کی ہے. 500 سال تک حضرت نوح نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کیا، اس لیے انہیں نوح کہا جانے لگا. زمانہ آج ہمارے رونے کو دیکھ کر حیران ہے. اے کاش ان لوگوں نے تاریخ انبیاء پڑھی ہوتی. امام حسین حضرت نوح کے وارث ہے، اس لیے جو کوئی حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا. کوئی آج اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا. آج اس کشتی کے ٹکڑے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، مگر کیا شان ہے میرے مولا حسین کی کہ آج بھی اس کی کشتی نجات موجود ہے. حسین کی صدا آ رہی ہے کوئی جو اس کشتی نجات میں سوار ہو جائے اور میں اسے ولی بنا دوں، میں اسے حر بنا دوں. محمد وآل محمد صلوات. یہ میرے مولا حسین کا مقام ہے کہ ان کے در پر اگر گناہگار بھی آ جائے تو حسین اسے رضی اللہ نہیں بلکہ علیہ السلام بنا دیتا ہے. عزادارو، آج محرم کی دوسری تاریخ ہو گئی ہے. میرے مولا حسین کربلا کو بسانے کربلا پہنچ گئے ہیں. یہ سرزمین کربلا پر حسین اپنی جگر کی ٹکڑوں سے ایک ایسا شہر آباد کریں گے کہ اس شہر سے قیامت تک خوشبو توحید آتی رہے گی.
مولا حسین کا ذوالجناح زمین کربلا پر رک گیا. میرے مولا نے کئی سواریاں تبدیل کی مگر جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی تو میرے مولا نے فرمایا کہ اس علاقے کے لوگوں کو بلایا جائے. لوگ آئے. مولا نے پوچھا کہ اس علاقے کا کیا نام ہے تو کسی نے کہا مولا سے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا سے وادی فرات کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا سے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس کرب و بلا کا نام سنا میرے مولا حسین نے اور رو کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا حسین نے حضرت عباس کو قریب بلایا اور فرمایا اے عباس ہم اپنے منزل پر پہنچ گئے ہیں, بس خیمے لگاؤ, بیبیوں کو اتارو. ایک جانب جوانان جنت کا سردار کا قافلہ اترا, دوسری جانب حر کا قافلہ اترا. بی بی زینب اپنے بھائی حسین کے پاس آئے اور رو کر فرماتی ہے بھیا یہاں کیوں رک گئے ہیں, یہ جگہ بہت خوفناک ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے. بھیا یہاں مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بھیا یہاں مجھے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. مولا حسین نے رو کر فرمایا اے بہن تم نے پہچانا نہیں, ہماری ماں فاطمہ تو زہرا ہے جو مدینے سے ہمارے ساتھ ہے. اے میری بہن زینب یہاں میرا برگر لٹ جائے گا, یہی ہمارا مقتل ہے. بس میرے مولا نے ان لوگوں سے زمین کو خرید لیا اور چند شرائطوں کے ساتھ انہیں واپس دے دیا. پہلی شرط یہ ہے کہ جب یزیدی فوج ہمیں شہید کر کے چلے جائے تو آپ ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا. پھر ان کے خواتین کو بلایا اور فرمایا اگر تمہارے مرد یزیدی فوج سے ڈر کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا. افسوس مولا نے ان کے بچوں کو بلایا اور فرمایا اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور چند مٹھی خاک ہمارے لاشیں پر ڈال دینا. قیامت ہے عزادارو, قیامت ہے. آج جوانان جنت کا سردار اتنا غریب ہو گیا ہے کہ بچوں سے وصیت فرما رہا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں ہمارے قبریں بنے وہاں ہل نہ چلانا. عزادارو اگر تیسری شرط سنو گے نا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. ہم نے کھا کر پی کر سو کر آرام کر کے حسین کو یاد کیا ہے نا, مگر حسین نے ہمیں عالم غربت میں, پردیس میں, بھوک و پیاس میں یاد رکھا ہے. حسین نے ہمارا خیال کیا ہے, ہمارا احساس کیا ہے. کتنی محبت ہے حسین کو اپنے عزاداروں سے کہ اگر عزادار روتے روتے مر بھی جائے تو حسین کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. عزاداروں تیسری شرط یہ ہے کہ جب میرا کوئی عزادار آئے تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا, انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دینا. مولا حسین نے اپنی تکلیف کو بھول کر آپ کی تکلیف کا احساس تھا, اس لیے مولا خود تو بھوکے پیاسے شہید ہو گئے مگر کوئی بھی حسین کے شہر میں بھوکا پیاسا نہیں رہا. ایسا انتظام کیا ہے مولا نے اپنے عزاداروں کے لیے. عزاداروں یاد رکھنا حسین نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اصغر دے دیا, اکبر دے دیا, قاسم کا پامال لاشا بھی اٹھایا, عباس کی جدائی کا غم بھی برداشت کیا, اون و محمد کے لاشیں بھی اٹھائے. عزاداروں امام حسین نے ہماری ہدایت کے لیے ایک بچی فاطمہ صغرا کو مدینہ میں روتا چھوڑ دیا اور ایک بچی ننھی سکینہ کو کربلا میں روتا چھوڑ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.